النبی نبی النبی النبی النبی۔ ایک نظم پیش کر رہا ہوں جو پیغمبر اسلام محسن انسانیت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی اور ان کی سوانح پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ آپ پسند کریں گے۔ سماعت فرمائیے۔ نظم کا عنوان ہے جمال محمد۔ وہ ازل کے دن سے پہلے کا سماں بے رنگ و نام، وہ ازل کے دن سے پہلے کا سماں بے رنگ و نام، وہ عجب عالم کی جس میں صبح تھی کوئی نہ شام، ایک تصور کی عمارت جس میں کوئی در نہ بام، ایک تخیل کا سفر بے منزل و جائے قیام، وہ خلا قسمت میں جس کی رات یا دن کچھ نہ تھا، وہ خلا قسمت میں جس کی رات یا دن کچھ نہ تھا، جس میں متحرک نہ تھا کچھ اور ساکن کچھ نہ تھا۔ بن سماعت فرمائیے کہ جانے کب سے ایک خدا اور اس کی خلوت گاہ تھی، جانے کب سے ایک خدا اور اس کی خلوت گاہ تھی، یہ فلک تھا اور اس پر بزم مہر و ماہ تھی، جانے کیا منشا تھا اس کا اور کیا کیا چاہ تھی، اس حقیقت سے تو اس کی ذات ہی آگاہ تھی، کوئی خاکہ عقل انسانی میں آ سکتا نہیں، کوئی خاکہ عقل انسانی میں آ سکتا نہیں، چشم حیرت میں کوئی نقشہ سما سکتا نہیں، چشم حیرت میں کوئی نقشہ سما سکتا نہیں۔ سنیے گا کہ ہاں وہ تنہائی کا عالم وہ سکوت بے کراں، ہاں وہ تنہائی کا عالم وہ سکوت بے کراں، خالی از جن و بشر حور و ملک کر و بیاں، نئے جہنم کا تصور اور نہ جنت کا نشاں، نئے زمیں کا تذکرہ کوئی نہ ذکر آسماں، نئے زمیں کا تذکرہ کوئی نہ ذکر آسماں، ایک لامحدود وسعت میں تھا رب ذوالجلال، ایک لامحدود وسعت میں تھا رب ذوالجلال، یعنی ایک بے نام خلوت میں تھا رب ذوالجلال، یعنی ایک بے نام خلوت میں تھا رب ذوالجلال۔ بن سنیے گا کہ ایسے عالم میں ہوا احساس تنہائی اسے، ایسے عالم میں ہوا احساس تنہائی اسے، یعنی سونی سی لگی وہ بزم یکتائی اسے، یعنی سونی سی لگی وہ بزم یکتائی اسے، وہ اکیلے پن کی صورت کچھ نہیں بھائی اسے، وہ اکیلے پن کی صورت کچھ نہیں بھائی اسے، اب تو کرنی چاہیے ایک بزم آرائی اسے، اب تو کرنی چاہیے ایک بزم آرائی اسے، اس ارادے کے سبب ایک نور پیدا ہو گیا، اس ارادے کے سبب ایک نور پیدا ہو گیا، خالق کل جس کی تابانی پہ شیدا ہو گیا، خالق کل جس کی تابانی پہ شیدا ہو گیا۔ بن سنیے گا کہ جلوہ حسن الہی نور احمد بن گیا، جلوہ حسن الہی نور احمد بن گیا، کن کی تفصیلات کا وہ حرف ابجد بن گیا، کن کی تفصیلات کا وہ حرف ابجد بن گیا، اولی مشہود و شاہد اور اشہد بن گیا، اس زمیں پر جب وہ آیا تو محمد بن گیا، اس زمیں پر جب وہ آیا تو محمد بن گیا، نور احمد جو ہے ٹکڑا اس کی نوری ذات کا، نور احمد جو ہے ٹکڑا اس کی نوری ذات کا، جو بلا شک ہے سبب تخلیق موجودات کا، ایک زمانے تک خدا تھا اور نور مصطفیٰ، ایک زمانے تک خدا تھا اور نور مصطفیٰ، بس اسی ایک نور سے وہ بزم تھی آراستہ، یعنی دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہ تھا، یعنی دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہ تھا، جانے کیا سوچا خدا نے اور لفظ کن کہا،
جانے کیا سوچا خدا نے اور لفظ کن کہا، لفظ کن کے ساتھ جو بننا تھا سب کچھ بن گیا، لفظ کن کے ساتھ جو بننا تھا سب کچھ بن گیا، اس زمیں کے سر پہ نیلا شامیانہ تن گیا، اس زمیں کے سر پہ نیلا شامیانہ تن گیا۔ بن سنیے کہ سب ستارے کہکشاں برق و شرر پیدا ہوئے، سب ستارے کہکشاں برق و شرر پیدا ہوئے، مشتری زہرہ زحل شمس و قمر پیدا ہوئے، پیڑ پودے پھول پتے اور ثمر پیدا ہوئے، دشت و صحرا نہر و دریا بحر و بر پیدا ہوئے، عقل لامحدود ناموں کو گنا سکتی نہیں، عقل لامحدود ناموں کو گنا سکتی نہیں، اتنی وسعت ذہن انسان میں سما سکتی نہیں، اتنی وسعت ذہن انسان میں سما سکتی نہیں۔ بن سماعت فرمائیں کہ اس صدائے کن سے فردوس و جہنم کا وجود، ماورائے عقل لاتعداد عالم کا وجود، حور و غلمان و ملک جن و بہائم کا وجود، سب ہوا لیکن ابھی باقی تھا آدم کا وجود، سب ہوا لیکن ابھی باقی تھا آدم کا وجود، پرکشش دنیا تھی لیکن کچھ کمی موجود تھی، پرکشش دنیا تھی لیکن کچھ کمی موجود تھی، اس میں کچھ منشائے رب کچھ مرضی معبود تھی، اس میں کچھ منشائے رب کچھ مرضی معبود تھی۔ بن سنیے گا کہ اس زمیں کو وہ بنائے ایک جہان بے مثال، اس زمیں کو وہ بنائے ایک جہان بے مثال، جاگ اٹھی مٹی کی قسمت اس کو جب آیا خیال، جاگ اٹھی مٹی کی قسمت اس کو جب آیا خیال، ایک خلیفہ اس پہ بھیجے وہ بنا کر باکمال، ایک خلیفہ اس پہ بھیجے وہ بنا کر باکمال، کر دے اس دنیا میں قائم روز و شب اور ماہ و سال، کر دے اس دنیا میں قائم روز و شب اور ماہ و سال، یہ ارادہ عرشیوں پر منکشف جب ہو گیا، یہ ارادہ عرشیوں پر منکشف جب ہو گیا، ایک زباں ہو کر فرشتوں نے ادب سے یہ کہا، ایک زباں ہو کر فرشتوں نے ادب سے یہ کہا، مالک کل خالق ارض و سما دانائے راز، مالک کل خالق ارض و سما دانائے راز، یہ حقیقت ہے کہ تو حاکم ہے اور ہے بے نیاز، یہ حقیقت ہے کہ تو حاکم ہے اور ہے بے نیاز، مشورہ دیں کوئی تجھ کو ہم کہاں اس کے مجاز، مشورہ دیں کوئی تجھ کو ہم کہاں اس کے مجاز، پھر بھی اے رب دو عالم اے ہمارے کارساز، پھر بھی اے رب دو عالم اے ہمارے کارساز، آب و گل کا آدمی دنیا میں جب بھی جائے گا، آب و گل کا آدمی دنیا میں جب بھی جائے گا، ہر طرف فتنہ عداوت تفرقہ پھیلائے گا، ہر طرف فتنہ عداوت تفرقہ پھیلائے گا، مالک کل نے کہا خاموش اے نوری نژاد، مالک کل نے کہا خاموش اے نوری نژاد، کیا خبر تم کو کہ فتنہ کیا ہے اور کیا ہے فساد، کس کی بابت کیا میرا منشا ہے اور کیا ہے مراد، کس کی بابت کیا میرا منشا ہے اور کیا ہے مراد، کون سی تخلیق پر کتنا ہے مجھ کو اعتماد، کون سی تخلیق پر کتنا ہے مجھ کو اعتماد، راز یہ میں جانتا ہوں اس سے واقف تم نہیں، راز یہ میں جانتا ہوں اس سے واقف تم نہیں، تم فقط سجدے میں خم کرتے رہو اپنی جبیں، تم فقط سجدے میں خم کرتے رہو اپنی جبیں، اتنا کہہ کر خالق ارض و سما نے یہ کیا، اتنا کہہ کر خالق ارض و سما نے یہ کیا، اس زمیں سے مختلف اوصاف کی مٹی لیا اور اس مٹی سے لمحے بھر میں ایک پتلا بنا، جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ شامل کیا، جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ شامل کیا، ایسا حلیہ تو فرشتوں نے کبھی دیکھا نہ تھا، ایسا حلیہ تو فرشتوں نے کبھی دیکھا نہ تھا، اور مستقبل کا بیچاروں کو اندازہ نہ تھا،
اور مستقبل کا بیچاروں کو اندازہ۔ پھر خدائے پاک نے پتلے کو انساں کر دیا، پھر خدائے پاک نے پتلے کو انساں کر دیا، یعنی اس میں روح کے رہنے کا ساماں کر دیا، یعنی اس میں روح کے رہنے کا ساماں کر دیا۔ پیکر نوری کو ششدر اور حیراں کر دیا، پیکر نوری کو ششدر اور حیراں کر دیا۔ عرش پر مٹی کے پیکر کو نمایاں کر دیا، عرش پر مٹی کے پیکر کو نمایاں کر دیا۔ عرش اعظم اس طرح آدم کا پہلا گھر ہوا، عرش اعظم اس طرح آدم کا پہلا گھر ہوا۔ جلوہ معبود اس کی آنکھ کا منظر ہوا، جلوہ معبود اس کی آنکھ کا منظر ہوا۔ رب عالم نے فرشتوں سے کہا فوراً اٹھو، رب عالم نے فرشتوں سے کہا فوراً اٹھو، تم سے برتر جو ہے تم اس شخص کو پہچان لو۔ گوش بر آواز ہو کر حکم اب میرا سنو، یہ میرا نائب زمیں پر ہے اسے سجدہ کرو، یہ میرا نائب زمیں پر ہے اسے سجدہ کرو۔ اس کے سجدے میں تمہاری آبرو مستور ہے، اس کے سجدے میں تمہاری آبرو مستور ہے۔ اس کو سجدہ تم کرو مجھ کو یہی منظور ہے، اس کو سجدہ تم کرو مجھ کو یہی منظور ہے۔ سب فرشتے حکم رب سے جھک گئے تعظیم میں، سب فرشتے حکم رب سے جھک گئے تعظیم میں، کیونکہ وہ مشہور ہی تھے شیوہ تسلیم میں۔ درس یہ ان کو ملا تھا ان کی ہر تعلیم میں، تھا مگر ایک بد عقیدہ ان کی اس تنظیم میں۔ فطرتاً ہی جیسے وہ ظالم بڑا گمراہ تھا، ہو کہ منکر حشر تک پھر راندے درگاہ تھا۔ آدم خاکی کا سجدہ اس لیے لازم ہوا، اس کے آگے سب فرشتوں کا سر عظمت جھکا۔ قدسیوں نے اس لیے اس کو یہ رتبہ دے دیا، اس کی خلقت میں محمد مصطفیٰ کا نور تھا، ورنہ اس پیکر کو سجدے کا کوئی مقصد نہ تھا۔ پیکر خاکی کوئی کعبہ کوئی معبد نہ تھا۔ اس طرح بالواسطہ اللہ کی تعظیم تھی، یعنی اس معبود خود آگاہ کی تعظیم تھی۔ خاک کا سجدہ تھا الا اللہ کی تعظیم تھی، سب سے آساں اور سیدھی راہ کی تعظیم تھی۔ جس نے یہ تعظیم کی وہ خوش مقدر بن گیا، ورنہ عرشی ہو کے بھی فرشی سے بدتر بن گیا۔ حضرت آدم کو اب جنت میں پہنچایا گیا اور ان کو اس میں ہر ایک شے کا بتلایا گیا، ہر طریقہ اس جگہ رہنے کا سکھلایا گیا۔ دانے گندم نہ کھانا یہ بھی فرمایا گیا۔ باغ جنت حضرت آدم کو راس آیا، مگر اپنی تنہائی سے ان کا دل بھی گھبرایا، مگر رب عالم نے پھر ایک ساما مہیا کر دیا۔ حضرت حوا کو ایک پسلی سے پیدا کر دیا، دونوں کو ایک دوسرے پر دل سے شیدا کر دیا، دونوں کو اپنی خصوصیت میں یکتا کر دیا۔ زندگی کے اور بھی پیچیدہ کچھ مفہوم ہیں، زندگی کے اور بھی پیچیدہ کچھ مفہوم ہیں، دونوں اس سے بے خبر ہیں، اس قدر معصوم ہیں۔ ایک مدت تک وہ جنت میں یوں ہی رہتے رہے، زندگی کی ایک رنگی کا ستم سہتے رہے، اپنے احساسات کے دھاروں میں وہ بہتے رہے۔ سنتی تھیں حوا اسے، آدم جسے کہتے رہے، غم میں جو ایک لطف ہے اس لطف سے وہ دور تھے بہت مسرور، لیکن کس قدر مجبور تھے۔ آخر ایک دن ان پہ بھی منحوس ساعت آ گئی، بد نصیبی کی حدوں میں ان کی قسمت آ گئی، دام میں ابلیس کے ان کی ذہانت آ گئی، دانے گندم کی ان کے لب پہ لذت آ گئی۔ آخرش قہر الہی ان پہ نازل ہو گیا، خاک جس کی اصل تھی وہ خاک پر آ کر گرا۔ بزم آب و گل میں آدم سب سے پہلے تھے بشر، اور حوا ساتھ میں تھیں ایک رفیق معتبر، دونوں مل کر کاٹتے تھے روز و شب شام و سحر۔ اس طرح طے ہو رہا تھا نسل انساں کا سفر۔ حضرت آدم بشر بھی اور پیغمبر بھی تھے، اس زمیں پر حق کی جانب سے وہی رہبر بھی تھے۔
رفتہ رفتہ نسل انسانی یوں ہی بڑھتی گئی، بزم عالم بھی حسین انداز سے سجتی گئی، زندگی چلتی گئی، تھکتی گئی، رکتی گئی، کچھ دیے جلتے گئے، قندیل کچھ بجھتی گئی، کچھ نبی آتے رہے حق و صداقت کے لیے، کاروان نسل آدم کی ہدایت کے لیے۔ نسل آدم کی ہدایت کام کچھ آسان نہ تھا، یہ سدھر جائے بآسانی کوئی امکان نہ تھا۔ کون ایسا تھا جو اس کو دیکھ کر حیران نہ تھا، اپنی حد میں کاروان حضرت انسان نہ تھا۔ اس کی خاطر کتنے نبیوں نے لٹائی زندگی، یہ سدھر جائے اسی باعث مٹائی زندگی۔ شہر میں، قریے میں، بستی میں نبی آتے رہے، لے کے پیغام میں خدا کی روشنی آتے رہے، مردہ دل قوموں میں بن کر زندگی آتے رہے، کرۂ خاکی پہ بہرے رہبری آتے رہے۔ بعد آدم مدتوں یہ قافلہ چلتا رہا، حضرت عیسیٰ تلک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہر نبی کو عمر بھر ایک امتحان دینا پڑا، ہر نبی کی راہ میں تھا حادثہ در حادثہ، بیشتر نبیوں کو ان کی قوم نے رسوا کیا، کوئی سولی پر تو کوئی آگ میں ڈالا گیا۔ سوچئے راہ نبوت کس قدر پرخار تھی، پاؤں میں کانٹے تھے، گردن سے لگی تلوار تھی۔ پہلے تھے الہام اعلان نبوت کے لیے، آسماں سے ربط لازم تھا رسالت کے لیے، پھر صحیفے آئے قوموں کی ہدایت کے لیے، بعد میں اتری کتابیں بھی شریعت کے لیے۔ اس طرح تکمیل دین کا راستہ کٹتا گیا، سب زمین والوں میں علم آسماں بڑھتا گیا۔ مل گئی داؤد و موسیٰ اور عیسیٰ کو کتاب، اس لیے یہ لوگ تھے تبلیغ میں بھی کامیاب، ان سے پہلے تھا نہیں بے شک کوئی ان کا جواب، اپنے اپنے عہد میں یہ لوگ تھے عزت مآب، اس لیے ان کے مذاہب میں بڑی تاثیر تھی، ان کے دین میں خواب ابراہیم کی تعبیر تھی۔ یہ نبی ہمراہ اپنے ایک شریعت لائے تھے، اپنی امت کے لیے طرز عبادت لائے تھے، لہن شیریں اور ید بیضا کی دولت لائے تھے، قم باذن اللہ کہنے کی بھی قوت لائے تھے۔ امتوں نے ان سے پایا ایک دستور حیات، ان پہ جو اتری کتابیں وہ تھیں منشور حیات۔ بعد عیسیٰ 5 صدیوں تک کوئی آیا نہیں، زلف گیتی کو کسی ہادی نے سلجھایا نہیں، درس انجیل حقیقی کو بھی پھیلایا نہیں، کوئی پیغمبر صحیفہ بھی کوئی لایا نہیں، اس لیے وحدانیت پر بت پرستی چھا گئی، دین کے میخانے پر دنیا کی مستی چھا گئی۔ بت پرستی قوت باطل کا ایک اظہار تھی، بت پرستی خیر کی گردن پہ ایک تلوار تھی، بت پرستی شر کو پھیلانے کا ایک معیار تھی، بت پرستی پھیل جائے حق کی اس میں ہار تھی، اور وہ جو اہل حق ہے ہار سکتا ہی نہیں، دیو استبداد اس کو مار سکتا ہی نہیں۔ وہ زمانہ ساری دنیا کے لیے منحوس تھا، بت گروں کا روپ تھا، ہنگامہ ناقوس تھا، ہر بشر اس دور سے بیزار تھا، مایوس تھا، آدمی خود آدمی کے واسطے جاسوس تھا، قاعدے کی بات آتی ہی نہ تھی ادراک میں، محنت موسیٰ و عیسیٰ مل رہی تھی خاک میں۔ ہند ہو یا چین ہو یا حلقہ ایران ہو، مصر ہو یا روم ہو یا خطہ یونان ہو، شرک کا مرکز ہو چاہے کفر کا ایوان ہو، کوہ کی وادی ہو صحرا ہو کہ نخلستان ہو، ہر جگہ انسانیت کا ماتمی کردار تھا، آدمیت کا بہت ہی مزمحل رخسار تھا۔ ہند سے گوتم کی عظمت کے فسانے ختم تھے، وید کی وحدانیت کے بھی ترانے ختم تھے، روم سے بھی ابن مریم کے دیوانے ختم تھے، فکر کے یونان سے بھی تانے بانے ختم تھے، جہاں چتا میں جل کے دینے کی روایت عام تھی، بیوگی مظلوم تھی، منحوس تھی، بدنام تھی۔
ساری دنیا میں رواج بادشاہی عام تھا، خود پرستی تھی، مزاج کجکلاہی عام تھا، ظلم کر کے بھی خیال بے گناہی عام تھا، باوجود اس کے بھی احساس تباہی عام تھا، زر کے بندے بھی نہ جانے کس پریشانی میں تھے، جیسے وہ کچھ ڈھونڈتے ہوں ایسی حیرانی میں تھے۔ وہ عرب جو تھا سدا نبیوں رسولوں کا وطن، جس جگہ سجتی رہی وحدانیت کی انجمن، جو ہمیشہ سے رہا روحانیت کا ایک چمن، جس جگہ آ کر مٹی پیغمبروں کی بھی تھکن، اس عرب میں اب تو گھر گھر بت پرستی عام تھی بلندی جن کی قسمت ان میں پستی عام تھی، نسل پر بنیاد عزت کا وہاں دستور تھا، ہر کوئی اپنے قبیلے پر بہت مغرور تھا، جو بڑے بت کا پجاری تھا وہی مشہور تھا، کم نسب جو تھا وہی محکوم تھا مجبور تھا، کس قدر منحوس عربستان کی تصویر تھی، خشک ٹہنی سے لکھی اس ملک کی تقدیر تھی۔ وہ عرب کی جاہلیت، وہ ستم پیشہ سماج، لڑکیوں کو باعث ذلت سمجھنے کا مزاج، اس طرح سے ان کو زندہ دفن کرنے کا رواج، ہند میں جیسے کوئی دے دیوتاؤں کو خراج، ذہن انسان اتنی وحشت سوچ سکتا ہی نہیں، اپنی بیٹی سے یہ نفرت سوچ سکتا ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے عرب میں ظلمتوں کا تھا ہجوم، بربریت نے مچا رکھی تھی ہر خطے میں دھوم، ہر طرف بدعت کی آندھی، ہر طرف باد سموم، جیسے مردہ تھے سبھی صدیوں کے روحانی علوم، خانہ حق کے بھی اوپر کافری کا ابر تھا، مملکت تھی لات و عزا کی، نظام جبر تھا، مسئلے پر اونٹ کے برسوں تلک جنگ و جدال، باہمی تفریق میں دیکھو جسے وہ باکمال، ہر کسی کی تیغ اپنی، ہر کسی کی اپنی ڈھال، کھو چکی تھی قوم ساری اپنا ذہنی اعتدال، اسلحے ان کے لیے بازیچے اطفال تھے، قافلوں کو لوٹ کر مسرور تھے خوشحال تھے، میکدے ہر سو تھے، رسم میکشی بھی عام تھی، ہوں اگر نشے میں تو غارت گری بھی عام تھی، رات کی تاریکیوں میں رہزنی بھی عام تھی، علم کم تھا اس لیے جادوگری بھی عام تھی، اس قدر گمراہیوں میں قید تھے اہل عرب، اہرمن صیاد تھا اور صید تھے اہل عرب۔ ان مناظر کو ضرورت تھی کسی پیغام کی، کفر کے بندوں کو حاجت تھی خدا کے نام کی، روح کو اندر سے خواہش تھی کسی الہام کی، ہو رہی تھیں اہل حق پر یورشیں اصنام کی، رب عالم یہ مناظر دیکھتا کتنے دنوں، سب کو ان کے حال پر وہ چھوڑتا کتنے دنوں۔ ان گنت نبیوں نے اپنا علم پھیلایا بہت، گردش ایام کی زلفوں کو سلجھایا بہت، راہ حق پر آئے گمراہوں کو سمجھایا بہت، قہر باری سے ڈرایا اور دھمکایا بہت، اکثریت نے مگر نبیوں کو پہچانا نہیں، غرق ہو جانے کی منزل پر بھی کچھ مانا نہیں۔ اب ضرورت تھی جہاں کو ایک مکمل دین کی، حشر تک کے واسطے دستور کی آئین کی، دہر کو حاجت تھی اب تبلیغ کی تلقین کی، کوئی صورت لازمی تھی روح کی تسکین کی، رب نے چاہا ہادی امی لقب کو بھیج دے، یعنی وہ ناز عجم فخر عرب کو بھیج دے۔ ہاں وہی محبوب جس کے واسطے دنیا بنی، جس کی خاطر عرش اعظم کی حسین چادر تنی، بعد رب العالمین دائم ہے جس کی روشنی، جو بظاہر تھا قلندر اور بباطن تھا غنی، نور جس کا قبل موجودات بھی موجود تھا، عبد تھا وہ اس لیے اللہ بھی معبود تھا۔ وہ نبی جس کا فرشتوں پر بھی واجب احترام، وہ نبی روز ازل سے ہے جو نبیوں کا امام، وہ نبی ہونا تھا جس کو ذات حق سے ہم کلام، وہ نبی بعدس خدا ہے جس کا اعلیٰ تر مقام، عرش پر اول وہی اور فرش پر آخر وہی، چرخ پر باطن وہی اور دہر میں ظاہر وہی۔ آخرش تقدیر عربستان روشن ہو گئی، جو زمیں صحرا تھی وہ ایک شب
میں گلشن ہو گئی، دولت ایماں ملی بستی مہاجن ہو گئی، ہاں مگر آذر قدوں میں ایک الجھن ہو گئی۔ عرش کا مہمان آیا آمنہ کی گود میں، صاحب قرآن آیا آمنہ کی گود میں۔ آمنہ کی گود میں ایک نور پیکر آ گیا، شکل انسانی میں اب محبوب داور آ گیا، ہادی جن و بشر بے مثل رہبر آ گیا، ختم تھی جس پر نبوت وہ پیمبر آ گیا وہ روح عالم کو تھا جس کا انتظار، جس کی خاطر یہ جہان آب و گل تھا بے قرار۔ اس کے آنے سے جہاں میں روشنی ہونے لگی، کفر کے ظلمت قدوں میں تھر تھری ہونے لگی، پاؤں میں لات و حبل کے کپ کپی ہونے لگی، بت قدوں کو خود سے بھی شرمندگی ہونے لگی، قصر کسریٰ کے کنگوروں پر مصیبت آ گئی، قیصری جو کر رہے تھے ان پہ آفت آ گئی۔ وہ ہوا پیدا تو سر پر باپ کا سایہ نہ تھا، اس نے اپنے والد مرحوم کو دیکھا نہ تھا، شفقت پدری کا اس کے پاس سرمایہ نہ تھا، یعنی عبداللہ کی آغوش میں کھیلا نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں یتیمی کی عجب تصویر تھی، جبکہ یہ دنیا اسی کے نام کی جاگیر تھی۔ 6 برس کی عمر میں ماں کا بھی سایہ اٹھ گیا، یعنی جو سب سے بڑا تھا وہ سہارا اٹھ گیا، جس کے پیچھے بے بسی تھی اب وہ پردہ اٹھ گیا۔ 10 برس کے سن میں دادا کا جنازہ اٹھ گیا، کم سنی میں اتنا غم اس میں بھی کوئی راز تھا، امتحان لینے کا قدرت کا عجب انداز تھا۔ آخرش مشفق چچا نے ہاتھ سر پر رکھ دیا، اپنی آغوش حفاظت میں بھتیجے کو لیا، دودھ اس معصوم نے دائی حلیمہ کا پیا۔ ان مراحل سے گزر کر جب وہ بالغ ہو گیا، فکر تب اس کو ہوئی جائز کمائی کے لیے، وہ چلا میدان میں قسمت آزمائی کے لیے۔ ابتدائی سابقہ بی بی خدیجہ سے ہوا، ربط اول ایک دولت مند بیوہ سے ہوا، کاروباری سلسلہ خاتون تنہا سے ہوا، آب تازہ کا تعلق ایک تشنا سے ہوا۔ اس طرح اس شخص نے بنیاد محنت ڈال دی، زیست کے ساغر میں خوشبوئے مشقت ڈال دی۔ جہد اس کا فلسفہ ہے، زندگی اس کی عمل، صبر اس کا ہے مثالی، ضبط اس کا بے بدل، اس پہ روشن منظر شام ابد صبح ازل، آ کے اس کے پاس مردہ ہو گئی خود ہی اجل۔ کن سے پہلے وہ خدا کا اولین شہکار ہے، ان گنت نبیوں رسولوں کا وہی سردار ہے۔ وہ ابھی کردار کی تشکیل میں مشغول ہے، اس کی منزل جس جگہ ہے وہ مسافت طول ہے، بیٹھنا غار حرا میں اس کا ایک معمول ہے، مال و دولت اس کے اپنے راستے کی دھول ہے، قوم اس کے روز و شب کو دیکھتی ہے غور سے، وہ گزرتا جا رہا ہے امتحان کے دور سے۔ کوئی صادق کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے امی، کوئی عاشق ہو رہا ہے دیکھ کر روئے ہنسی، کوئی حیرت سے ہے تکتا اس کی روشن تر جبیں، وہ رواں ہے لے کے اپنے دل میں ایمان و یقین، اس کو کر دینا ہے اعلان نبوت ایک دن، عام کرنی ہے اسے تعلیم وحدت ایک دن غار حرا میں وہ بہت خاموش تھا، حضرت جبریل نے آ کر ادب سے یہ کہا، حکم رب پر آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوا، سورہ اقرا زبان پاک سے پڑھیے ذرا۔ اس کا پڑھنا تھا کہ باطن کی بھی آنکھیں کھل گئیں، اس زمین سے عرش اعظم تک فضائیں دھل گئیں۔ سورہ اقرا نبوت کی سند بن کر ملی، یعنی ایک پروانہ عقل و خرد بن کر ملی، اعتبار قل هو اللہ احد بن کر ملی، ارتقاء فکر انسانی کی حد بن کر ملی۔ سورہ اقرا میں مستقبل کا پنہا راز تھا، بس نبوت کا وہی باضابطہ آغاز تھا۔ عمر جب 40 سے گزری تو ایک دن اٹھا، کوہ فاراں کی طرف خاموش ہو کر وہ چلا، ساتھ میں احباب کو اور گھر کے لوگوں کو لیا، کوہ کی چوٹی سے اعلان آخر کر دیا، میں نبی ہوں اور ہدایت کے لیے مامور ہوں، خاک سے میری بھی خلقت ہے مگر میں نور ہوں۔ سن کے اعلان اس مجمع نے بے چونو چراں
ہو کے ایک آواز تصدیق نبوت کر دیا۔ مشرکوں میں یہ خبر پہنچی تو ہنگامہ مچا، مختلف انداز کا کرنے لگے سب تبصرہ، شرکی دولت کے سب مالک بھکاری ہو گئے، بے حقیقت لات و عزیٰ کے پجاری ہو گئے۔ یہ عرب کی خاک پر تھا سب سے پہلا انقلاب، اور مدد میں عرش اعظم سے بھی اتری ایک کتاب۔ اس نے توڑا درمیان حق و باطل کا حجاب، اس نے واضح کر دیا کیا ہے سمندر کیا سراب۔ اس کی موجوں میں ہزاروں دیوتا تک بہہ گئے، جو خدائی کر رہے تھے وہ خدا تک بہہ گئے۔ آج تک دنیا میں ایسا انقلاب آیا نہیں، مشرکوں پر اس قدر وقت خراب آیا نہیں، کفر کے سینے میں اتنا پیچ و تاب آیا نہیں، وقت سے پہلے کہیں روز حساب آیا نہیں۔ ہاں مگر کفار نے شکل قیامت دیکھ لی، اپنے پتھر کے خداؤں کی بھی طاقت دیکھ لی۔ اس تغیر کو مگر قربانیاں درکار تھیں، جانثاروں کے سروں کی بازیاں درکار تھیں، کچھ شہیدوں کے لہو کی سرخیاں درکار تھیں، سرفروشی سے بڑی دلچسپیاں درکار تھیں۔ ہادی برحق یہ سارا امتحان دیتے رہے، یعنی بت خانے کی چوکھٹ پر اذاں دیتے رہے۔ اف مکی زندگی خطروں کی بارش ہر طرف، کلمہ گو اشخاص پر پتھر کی یورش ہر طرح ان کو مٹا دینے کی سازش ہر طرف، بغض کی نفرت کی اور کینہ کی آتش ہر طرف۔ اس قدر خطرات میں اللہ کا محبوب تھا، لشکر کفار اس عالم میں بھی مروب تھا۔ ظلم کی ان اہل حق پر انتہا جب ہو گئی، شہر کی ساری جماعت بے وفا جب ہو گئی، اس کی بیماری کی حالت لادوا جب ہو گئی، مفلسوں کے حق میں لازم بد دعا جب ہو گئی، رحمت عالم نے ان پر بد دعا تب بھی نہ کی، امن کے پیکر تھے خاموشی سے بستی چھوڑ دی۔ وہ شب ہجرت کا منظر الحفیظ و علماء، ہر قدم پر آزمائش ہر قدم پر امتحان، سور کی منزل گزرنے تک ہتھیلی پر تھی جاں، دل میں یاد رب عالم نام حق ورد زباں۔ اس سفر پر آج تک سارا زمانہ دنگ ہے، اس تدبر پر حقیقت کیا فسانہ دنگ ہے۔ ہاں اسی ہجرت نے کھولا انقلاب نو کا باب، جس نے ہجرت کی ملا اس کو مہاجر کا خطاب۔ بعد ہجرت ہو گئے سارے مجاہد کامیاب، اہل دین قربانیاں دے کر ہوئے عزت مآب۔ اب مدینہ مرد حق کا قلعہ ذیشان ہے، جبکہ اب تک ہر مہاجر شہر میں مہمان ہے۔ ہاں مگر اہل مدینہ نے دکھایا وہ کمال، امت آدم سے عیسیٰ تک نہیں جس کی مثال۔ ہر کسی انصار نے بے عین و عاں بے قیل و قال، کر دیے تقسیم اپنے زر زمیں اور اپنا مال۔ ہر مہاجر ایک نہ ایک انصار کا بھائی ہوا، مرد حق تھا صاحب کردار کا بھائی ہوا۔ اب یہاں سے قوت اسلام کا اظہار تھا، زندگی مکی دفاعی تھی یہاں سے وار تھا، جہد کا پیکر یہاں جو ہے وہاں لاچار تھا، یعنی مکے میں مکمل صبر کا کردار تھا۔ اب مدینے میں ہے ملتی جرأت و ہمت پہ داد، یعنی اب ذوق جہاد والجہاد۔ مستقل ایثار سے ایک قوم پیدا ہو گئی، جو محمد مصطفیٰ پر دل سے شیدا ہو گئی، جس کے اوپر نصرت باری ہویدا ہو گئی، کافری چکی میں پس کر جس کی میدا ہو گئی، موت کو ہاتھوں نے جس کے ایک کھلونا کر دیا، بادشاہوں کے قدوں کو جس نے بونا کر دیا۔ اس تدبر میں حبیب کبریا کا ذہن تھا، نور حق شمع ہدا بدر الدجا کا ذہن تھا، آمنہ کے لال محبوب خدا کا ذہن تھا، ہادی برحق محمد مصطفیٰ کا ذہن تھا۔ وہ محمد مصطفیٰ جن پر نبوت ختم ہے، ذات پر جن کی سیادت اور قیادت ختم ہے، وہ نبی جس نے یتیمی میں گزاری زندگی، وہ نبی ہاتھوں سے جس نے خود سنواری زندگی، کر سکی جس کی بدولت دینداری زندگی، ورنہ کرتی تھی عرب میں آہوزاری زندگی۔ وہ نبی جو قدسیوں کی رہبری کرتا رہا،
پیٹ پر پتھر تھے لیکن سروری کرتا رہا۔ وہ نبی جس نے بنایا ایک پاکیزہ سماج، وہ نبی بدلا ہے جس نے جنگ بازوں کا مزاج، وہ نبی تھا پاس جس کے تخت ہی کوئی نہ تاج، وہ نبی جس نے لیا ہے بادشاہوں سے خراج، عرش پر بھی مل رہے ہیں جس کے قدموں کے نشاں، جو ہوا ہے مالک ارض و سما کا مہماں۔ وہ مدبر، وہ مفکر، وہ مقنن، وہ خطیب، ابتدا میں لگ رہا تھا ہر عمل جس کا عجیب، وہ خدا کی شان، وہ حکم الہی کا نقیب، حق تو یہ ہے رب عالم نے کہا اس کو حبیب، بس وہی تو خلقت باری کا واقف کار تھا، اس کی قسمت میں لکھا معبود کا دیدار تھا۔ وہ نبی سارے جہاں کے منصفوں کا پیشوا، نیک دل پاکیزہ طینت تاجروں کا پیشوا، راہ حق میں لڑنے والے غازیوں کا پیشوا، فلسفہ اس کا ہے سارے فلسفوں کا پیشوا۔ زندگی کو ہر قدم پر رہنمائی مل گئی، اس کے دم سے ہر عمل کو پارسائی مل گئی۔ اس نے تعلیم مساوات و اخوت عام کی، فیصلوں کے واسطے رسم عدالت عام کی، نعرہ اللہ اکبر کی صداقت عام کی، آسماں سے ملنے والی ساری دولت عام کی، عمر بھر اس کے مقدر میں کہاں آرام تھا، ذکر حق ہوتا رہے اتنا ہی اس کا کام تھا۔ اس نے مجبوروں کو جینے کا ہنر سکھلا دیا، اس نے مظلوموں کا ہر ایک مسئلہ سلجھا دیا، مفلسوں کو اس نے راہ سادگی دکھلا دیا، بے بسوں کو نسخہ عزم و عمل بتلا دیا، بے کسوں میں برتری کا تذکرہ ہونے لگا، آسمانوں کے سفر پر تبصرہ ہونے لگا۔ بے وگی جو مدتوں سے ظلم سے دوچار تھی، بے وگی سارے عرب میں جو ذلیل و خوار تھی، بے وگی جو عمر بھر کے واسطے بیمار تھی، بے وگی جس سے کہ ساری قوم ہی بیزار تھی، اس نے خود اپنے عمل سے ایک عزت بخش دی، کر کے شادی ایک بیوہ کو سعادت بخش دی۔ ختم اس نے کر دیے نام و نسب کے سلسلے، پتھروں کے سامنے عرض طلب کے سلسلے، یوں ملے بنیاد تقویٰ سے ادب کے سلسلے، دین ابراہیم سے اہل عرب کے سلسلے، کلمہ گو ایک دوسرے کے حق میں بھائی بن گئے، سامنے پربت بھی اب آئے تو رائی بن گئے۔ پستیوں میں جو تھے ان کو حوصلہ اس نے دیا، بڑھنے والے کارواں کو راستہ اس نے دیا، آدمیت کو شعور ارتقاء اس نے دیا، ساری دنیا کو عمل کا فلسفہ اس نے دیا، اس کے احسانات کو کوئی گنا سکتا نہیں، اس کی رفعت تک تصور بھی تو جا سکتا نہیں۔ دولت فقر و قناعت ہی تو اس کے پاس تھی، زندگی بھر نصرت باری کی اس کو آس تھی، مرضی رب ہردم اس کے شامل احساس تھی، پیکر خاکی تھا پھر بھی نور کی بوباس تھی، حکمرانی کر رہا تھا بوریے پر بیٹھ کر، بن گیا تھا قیصر و کسریٰ کی خاطر درد سر، بن گیا تھا قیصر و کسریٰ کی خاطر درد سر۔ ہاں وہ مکہ اس نے اپنا شہر سمجھا تھا، جسے یاد کی صورت میں اپنے دل میں رکھا تھا، جسے ایک حسین محبوب کے مانند چاہا تھا، جسے دل پہ اپنے جبر کر کے اس نے چھوڑا تھا، جسے اب اسی مکے میں پھر جانے کا موقع آ گیا، اپنی کھوئی جنتیں پانے کا موقع آ گیا۔ اب مگر مکے میں وہ حاکم ہے اور سردار ہے، تھا کبھی مجبور لیکن آج وہ مختار ہے، ایک حکومت ایک شریعت کا علم بردار ہے، اب اسی کے ہاتھ میں مستقبل کفار ہے، رحمت عالم کی لیکن یہ شرافت دیکھیے، بخش دیتا ہے خطائیں جوش رحمت دیکھیے۔ اس کی رحمت، اس کی شفقت و قناعت بے مثال، اس کی عزت، اس کی رفعت اور عظمت بے مثال، اس کی خدمت، اس کی محنت اور عبادت بے مثال، فقر اس کا، اس کی دولت اور حکومت بے مثال، اس کی باتیں عمر بھر کوئی سنا سکتا نہیں، اس کا قصہ ان کتابوں میں سما سکتا نہیں۔
ہم غریبوں بے بسوں کا جان سے پیارا ہے وہی، اپنی امیدوں کا ایک روشن ستارہ ہے وہی، جس میں ہم بہہ جائیں وہ رحمت کا دھارا ہے وہی، سچ تو یہ ہے اپنی بخشش کا سہارا ہے وہی، عمر بھر بھیجیں گے ہم اس پر درود، اس پر سلام، ہر شریف النفس پر لازم ہے اس کا احترام۔ اے عروج بام سدرا، اے رسولوں کے امام، اے خدائے لم یزل کی شان، اے گردو مقام، وسعت کونین تیرے سامنے بس ایک گام، ہر زمانہ تیرا پیرو، ہر صدی تیری غلام، اے وقار و آبروئے مشہد بدر و حنین، اے حبیب ذات رب المشرقین و مغربین، اے وجود انقلاب نعرہ وحدانیت، اے ازل سے تا ابد ایک مرکز روحانیت، انگنت نبیوں کے قائد کاشف حقانیت، اے سکون روح و قلب مستر انسانیت، اے مسیحائے دو عالم، اے شفیع المذنبین، اے میرے امی لقب، اے رحمت للعالمین، اے جمال عرش و کرسی محرم لوح و قلم، اے جلال جو بجو دریا بدریا یم بیم، ہے تیرے حجرے پہ اب تک گردن افلاق خم، دائر کی صورت تھا کعبہ کر دیا تو نے حرم، اے خیال رب میں لفظ کن کے احساس ضمیر، اے نبی لاجواب و بے مثال و بے نظیر، اے چراغ غار ثور و مشعل غار حرا، اے صفات فقر بلغ ولا کشفت دجا، اے کہ تیری ذات واقف از مزاج کبریا، قول احسن سے عمل تک معجزہ در معجزہ، اے ثبوت و اعتبار روشنی کوہ طور، اے گنہگاروں کے حق میں رحمت یوم النشور، اے مزمل، اے مدثر، اے مبشر، اے بشیر، اے مصدق، اے مذکر، حامد و شاہد نذیر، اے زمیں پر عرش اعظم کے لیے بدر منیر، درمیان حق و باطل کھینچ دی تو نے لکیر، اے کہ تیرے دم سے باقی سینہ گیتی میں روح، اے چمنزار خلیلی محسن کشتی نوح، اے کہ حوض کوثر و تسنیم کے مختار کل، اے نبی اولیں محبوب رب ختم رسول، پارے قرآن میں تجھ سے ہی مخاطب چاروں کل، تو ہی علم حق کا وارث، تو ہی دانائے سبل، اے کتاب حق میں نامعلوم حرفوں کی مراد، معنی و مفہوم لفظ کاف ہا یا عین صاد، اے رشید و رشد و راشد اور ارشد السلام، عرش پر ہے نام نامی تیرا احمد السلام، اے کہ تو ہے آبروئے سنگ اسود السلام، حامد و محمود و مسعود اور اسعد السلام، صبح اول اے زبان رب کی ابجد السلام، اے خدا کے نور، اے پیارے محمد السلام۔